اب جب یہ عذاب مسلسل تو اب ثواب مسلسل. جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی؟ کہا شباب کا تعارف، جس کا میں نے کل عرض کیا کہ جب یہاں کی جوانی ایسی ہے، آئی یہ جھلک دکھا کے چلی گئی، کیا تمنا نہیں ہے کہ یہ مستقل ہوتی؟ آرزو ہے، جبھی تو ہم نے خضاب ایجاد کیا. تو اس کے معنی یہ ہے کہ دل چاہتا ہے کہ جوان بنے رہیں، تو لہٰذا ہم تمہیں یہاں تو نہیں دیں گے، یہاں تو ہر چیز محدود ہے. تو محدود دنیا میں لامحدود تمنائیں تو آنے سے رہیں، سرحدیں ٹوٹ جائیں گی. تو لہٰذا دنیا کی ہر چیز محدود ہے، تو یہاں محدود میں محدود ہے، لامحدود یہاں کوئی چیز نہیں ہے. تو جوانی کیسے لامحدود ہو جائے گی؟ لذتیں لامحدود کیسے ہو جائیں گی؟ نتیجہ یہ ہوا مکان، اس کی بھی کوئی حد ہے. جب تک چھوٹا سا ہمارا، جب 1000 روپیہ پاتے تھے مکان چھوٹا سا تھا، کھبریل پڑی ہوئی تھی. اب 10,000 ہو گیا تو مکان برابر میں آ گیا. وہ کمبخت برابر میں ایک بدماش تھا، اس نے کہا کہ ہم تو نہیں بیچیں گے. ہم نے لاٹھی مال دی، انڈوں کو لے کے پٹوا دیا. کیا ہوا؟ ہماری تمناؤں کے تحت مکانوں میں وسعت ہونی چاہیے. وسعت کہاں سے ہوگی؟ یہاں تو ہر چیز محدود ہے، جھگڑا ہو گیا. تو محدود میں لامحدود تمنا سانس نہیں لے سکتی. تو لامحالہ کسی ایسی جگہ چلو جہاں کوئی چیز محدود نہ ہو. مکان حد نظر تک فکر کی کمندیں تھک جائیں گی، تمہارے مکان کی سرحدیں نہیں ملیں گی. وہ اس دنیا کے اندر ہوگا، یہاں پر نہیں. تو لہٰذا جوانی دی، اور جوانی کا بتایا کہ یہاں جوانی کا صرف استعمال بتایا ہے تمہیں، وہاں ہے اصل چیز فاکہۃ کثیرہ. وہاں ہے ایک سے ایک بڑھیا قسم کا پھل، بہترین قسم کی خوراک. جتنی بھی، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، جتنی بھی لذتیں انسان کے ذہن میں ہیں، قدرت نے ایک ہی سانس میں گنانا شروع کر دیا. بہتے ہوئے دریاؤں کے کنارے تم بیٹھے ہوئے ہوگے، تمہاری شریک حیات تمہارے ساتھ ہوں گی، بلند و بالا فروش کے اوپر تمہارے براجمان ہوں گے، اس پر حسین قسم کے ریشم کے بنے ہوئے پھل پھول ہوں گے. کتنا حسین منظر ہوگا کہ جس چیز کی تم تمنا کرو گے، تمنا میں دیر لگے گی، عطا میں دیر نہیں ہوگی. اور پھر اس کے بعد تعارف کرایا کہ یہاں پر تم حور مقصورات فی القیام، تم کو وہ عورتیں ملیں گی جو اپنے اپنے خیموں میں بیٹھی ہوئی ہوں گی. جہاں غنڈہ گردی کوئی نہیں ہوتی، عورت کے وقار کے لیے پردہ وہاں بھی ضروری سمجھا گیا. وہ پردہ عذاب نہیں ہے، وقار حسن کا سوال ہے. تو لہٰذا ہر قدرت ہر نعمت کو پردہ غیب میں چھپا دیتی ہے. چاہے قرآن ہو اسے غلاف دے دیا، کعبہ ہو اس کو لحاف دے دیا. تو اسی طریقے سے جتنی نعمتیں ہیں، ظہور میں لذت نہیں ہے، غیب میں لذت ہے. تو لہٰذا جتنی لذیذ چیزیں ہیں وہ سب پردہ خفا میں ڈال دی. ظہور تو مجبوری ہے تیرے آنکھ کی کمزوری کی بنا پر، جو مجھے نعمتوں کو مادی لباس دے کے دنیا میں بھیجنا پڑتا ہے، ورنہ نور بس نور ہے جو آنکھوں سے دور، مستور، تیری نگاہوں سے دور. تو لہٰذا حور مقصورات فی الخیام، حسین ترین عورتیں. پھر اس کے بعد ان کی آنکھیں شرم سے جھکی ہوئی ہوں گی. قدرت نے یہ بتا دیا، یہ بوسی ٹائپ کی آنکھیں نکال کر دیکھنے والی عورتیں کبھی مرد کی دل پسندگی کا جذبہ نہیں ہوں گی. یہیں سے گھر خراب ہوں گے. نظر فریب نظارے فریب ہستی ہیں، جسے حیات ہو پیاری نظر جھکا کے چلے. تو ایک عورت کے وقار کے لیے یہ نہیں ہے کہ جب مرد گھور رہا ہے تو ہم بھی گھوریں گے. دونوں کا نیچر الگ الگ بنایا ہے. اس کو مرد بنایا ہے حالات سے ٹکرانے کے لیے، تو آنکھوں میں عبوسیت تو ہونی چاہیے. دیکھ لے تو مد مقابل کا پانی پتا ہو جائے، ڈر جائے آدمی. اسے ڈرانے کے لیے بنایا ہے. تمہیں اپنا وجود بچانا ہے تو نظر جھکا کے رہو. یہ نہیں ہے کہ تمہاری توہین ہے. قدرت سب کے لیے دفاعی نظام بناتی ہے. تو اگر دفاعی نظام ہرن دوڑتا ہے، ہر وقت اسے چین نہیں ہے، تو یہ کوئی فراریت، کوئی توہین نہیں ہے، بقا کا اسباب سبب ہے. ہاتھی اور گینڈا ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ جھوم رہے ہیں. وہ بھاگتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہم نے گینڈے کو، کیوں؟ اسے کیا فکر ہے؟
گولی بھی مارو گے تو پلٹ جائے گی. تو جس کو جو نزاکت لیے ہوئے ہو اس کو دفاع کے لیے ضروری ہے. آپ یہاں میرے ران پہ کون سا مارے چلے گا, آنکھوں میں کریں گے بس فوراً ہی آنکھیں بند ہو جائیں گی. کیا مطلب؟ جب آپ نے ران پہ گھونسا مارا تو نہیں گھبرایا آنکھوں کی طرف. کہا جو جتنی نزاکت لیے ہوئے ہو اتنی ہی حفاظت لیے ہوئے ہوتی ہے. تو لہذا عورت کے دفاع کے لیے یہی ہے کہ شرم سے آنکھیں جھکی ہوئی ہوں اس کی, اور اس کو نہ کسی مرد نے چھوا ہو, نہ فرشتے نے اور نہ جن نے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, نہ ان کو فرشتوں نے چھوا ہے. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی پروردگار عالم؟ ہم کب رپورٹ پوچھتے ہیں کہ جنہوں نے چھوا یا نہیں چھوا ہوگا؟ ہماری پیدائش سے پہلے تخلیق کی گئی تھی, ہم تو نہیں پوچھتے. کہا کہ نہیں تم نہیں جانتے ہم نے یہ بات کیوں کہی ہے. اس لیے کہ غرور بشریت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری شریک حیات باعفت ہو, اتنی ہی تم اس سے محبت کرو گے جتنی وہ باعفت ہوگی. اس وقت شک و شبہات ختم پیدا ہوتے ہیں جب عفت میں شک ہوتا ہے. آپ یورپ امریکہ میں لندن میں جانے کے بعد دیکھیں سگے باپ بیٹے ایک ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, الگ الگ کھاتے ہیں, پیمنٹ دونوں الگ الگ کریں گے, میاں بیوی دونوں الگ الگ کھائیں گے. میں ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا, میرے دوست کاظمی صاحب پاکستان شپنگ کارپوریشن کے ڈائریکٹر اورینٹل برانچ کے, میں نے دیکھا کہ سامنے میاں بیوی لیڈو کھیل رہے ہیں. وہ ایک مرتبہ شوہر نے اپنا چھوٹا سا بیگ کھولا, اس میں ذرا سا سینڈوچ تھا, کھیرا پیاز. جب اس نے کھا لیا تو انہوں نے سینڈوچ کھولا, بھوک کو قتل کرنے کے لیے جیسے تلوار نیام سے باہر آ گئی, اور اس میں دنیا بھر کے گوشت نے کیا کیا ہوں گے. میں نے کاظمی صاحب سے پوچھا, میں نے کہا پہلا میرا سفر تھا, تو انہوں نے کچھ محسوس کیا کہ ہمارے متعلق ذکر ہو رہا ہے, تو اس نے لیڈی نے پوچھا کہ یہ کیوں ہمارے متعلق پوچھ رہے ہیں. اور ٹوپی شیروانی کی بنا پہ معلوم تھا کہ فارنر. تو انہوں نے کہا انہی سے پوچھی ہے. میں پوچھا کیا ہے؟ میں نے کہا کہ انہوں نے پہلے کھانا کھا لیا چھوٹا سا سینڈوچ, تم نے لمبا سا سینڈوچ کھایا بڑا مالدار قسم کا, کیوں؟ اس نے کہا کہ یہ کماتا نہیں ہے, گورنمنٹ اسے بھیک دیتی ہے مہینے کی, تو لہذا اس کا سینڈوچ ایسا ہے, میرا جاب ہے, میں اچھا کھاتی ہوں. ارے میں نے کہا تم اکیلے کھا لیتی ہو؟ میں نے کہا تمہارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہمارے یہاں بیوی نہیں کھاتی جب تک کہ شوہر نہ آ جائے. تو کہتی یہ بڑی بیوقوف عورتیں بھوکی بیٹھی رہتی. میں نے کہا ہاں, پھر کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جب وہ آتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے پنکھا جھلنے لگتی ہے. کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ پنکھے کی ہوا ہوائے محبت پیدا کرتی ہے, دل میں نہ جانے کتنے شگوفے کھلتے ہیں انہی ہواؤں سے, اور زندگی بھر انہی پھولوں کی نکھت سے وہ زندگی گزارتے ہیں جو تمہارے یہاں نہیں. تو اب یہ شوہر بیوی کو کیوں نہیں کھلاتا, بیٹے کو کیوں نہیں کھلاتا, بیٹے کو کیوں نہیں کھلاتا, پتہ نہیں جنہیں کس کا ہے, اور بیوی پتہ نہیں جنہیں کون کون آتا ہے. تو ادھر مرد کے ذہن میں شک پیدا ہوا اور ادھر قوت عمل کے اندر جمود پیدا ہوا. تو لہٰذا مرد کو یقین دلانے کے لیے کہ یہ تیرا ہے, یہ تیری ہے, اسی کا نام پردہ ہے. پردہ سزا نہیں ہے, مرد کی بدگمانیوں کا ایک علاج ہے. میاں کہیں تمہارے بغیر پوچھے کہیں جاتی ہے جو بلا وجہ شک کر رہے, یہ تو گھر سے باہر نہیں نکلتی. تو آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ بدگمان مرد ہے, عورت کو پر وہ شک نہیں ہے, مرد پہ شک ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ گھر تمہیں نبھانا ہے, اس لیے کہ زندگی کا دار و مدار تمہارے اوپر ہے. تم عورت نہیں ہو, ماں ہو, اور ماں اپنا آشیانہ خود بنائے, ہواؤں سے مقابلہ کرے, بندشوں کو روکے, کس طریقے سے اسے چلانا ہے کہ شوہر مطمئن رہے, یہی عورت کا سب سے بڑا کارنامہ ہے. تو لہذا جنت میں جتنی بھی نعمتوں کا تعارف کرایا گیا وہ مرد کی خاصیت کو دیکھتے ہوئے کہ انسان کو کس کس چیز کی تمنا دنیا میں ہوتی ہے, وہی آرزو
کہ اگر حوروں کی تمنا دل کی گہرائیوں میں چٹکیاں نہ لیتی تو ہم پوچھتے ہم تمہیں حوریں ملیں گی. ارے بھئی یہ حور کیا ہوتا ہے؟ مولانا سے پوچھا حور کیا؟ حور یعنی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے تو کبھی گئے نہیں جنت میں, پتہ نہیں کیسی ہوتی ہوگی حور. تب حور کو سمجھانے کے لیے ظہور یہاں ہونا چاہیے. کیا ایسی ہیں کہ جب چھوٹی سی ایسی ہوتی ہیں تو بڑی کیسی ہوتی ہوں گی؟ تو اگر یہ شریک حیات نہ ہوتی تو حوروں کا تصور بوجھل ہو جاتا. کہا دوزخ میں چڑیلیں ملیں گی. کہا یہ چڑیل کیسی ہوتی ہے؟ کہا تیز و ترار بیوی کو دیکھ کے اندازہ لگا لو کہ جب یہاں کی ایسی ہیں تو وہاں کی کیسی ہوں گی. تو ہم نے اندازہ لگایا. تو اب اس طریقے سے قدرت نے یہ بتا دیا کہ تم کو یہاں بغیر کسی محنت و مشقت کے تم کو ہم نے نعمتیں دی ہیں, یہ ہے عطا. وہاں تم کو ملے گا مال جزا کی شکل میں. تو عمل کرو. عمل اپنی مرضی سے مت کرنا, وہ کتاب ہم دیں گے عمل والی. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ صاحب عمل بڑا مشکل ہے, کتابیں جانے کیا لکھا تھا ہماری سمجھ میں نہیں آیا, تو طرح کتاب نہیں اتاریں گے, عمل والے بھی اتاریں گے. بس عمل والے بھی اتاریں گے. اب ان کے عمل میں میرے عمل میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تم نماز پڑھو, تم نماز پڑھاؤ. تم صبر کرو, تم صبر کا سلیقہ سکھاؤ. تم جہاد کرو, تم جہاد کے رنگ بتاؤ. تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ انسٹرکٹر ہیں, ہمیں سکھانے کے لیے آئے ہیں, وہ خود محتاج عمل نہیں ہے. اس لیے وہ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, وہ عطا سے جزا کی طرف نہیں گئے, وہ جزا سے عطا کی طرف آئے تاکہ تم کو سمجھا سکے کہ کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ میرے عمل کے اندر سستی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آخرت کا نظام کہیں فرضی تو نہیں ہے. دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ فرضی قصہ ہو, بلا وجہ ہم سے زحمت کرائی جا رہی ہو جنت کا تصور پیش کر کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اگر جنت کوئی چیز ہے تو اب سوال یہ ہے کہ وہ ہے کیا؟ کوئی گیا نہیں, سنا ہم نے کہ جنت ہے. تو غالب نے وہی ایک دل کی بات کہی, ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت, لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. ہاں وہ کچھ نہیں ہے, ہاں مگر ٹھیک ہے, ہاں نماز پڑھو بھی آپ جنت ملے گی. تو یہ معلوم ہے کہ کچھ نہیں ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جنت کے متعلق ذرا بھی شک داخل ہوا تو عمل میں سستی پیدا ہو جائے گی. اس لیے کہ انسان کی فطرت میں ہے جزا پانا. جہاں یہ احساس دلا دو کہ میاں تم جاب تو کر رہے ہو, اس مہینے تنخواہ نہیں ملے گی, حکومت کے پاس کچھ نہیں ہے, بس قلم اب ملے گا, اب نہیں چلتا. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ انسان میں فعالیت جب بھڑکتی ہے جب جزا کا یقین ہوتا ہے. اور جہاں جزا کا یقین مفقود ہو, شک پیدا ہو جائے ملے گی نہیں ملے گی, وہیں سے آدمی بھاگتا ہے میدان سے جب شک ہو پتہ نہیں مر کے جئیں گے یا نہیں جئیں گے. میدان جنگ سے کون بھاگتا؟ کوئی نہ بھاگے. بھاگتا وہی ہے کہ جسے آخرت کی زندگی کا یقین نہیں ہوتا. نہ بھاگ چلو کچھ نہیں ہے. یہ جو بھاگے بیچارے ڈرے ہیں. بڑی مجبوری تھی ان کے سامنے, وہ نہیں ہے نا بھاگتے, بڑے بہادر لوگ تھے بیچارے. مگر کریں کیا؟ مصیبت یہ ہے کہ انہیں یہ یقین نہیں تھا کہ مرنے کے بعد کوئی جیے گا بھی یا نہیں جیے گا. شہادت کی زندگی ملی, آخرت کوئی ہے بھی چیز یا نہیں ہے. میاں کیش کی بات کرو, یہ نقد کہاں سے آ گیا معاملہ؟ کیش ہے بھاگ کے جان بچا لو, ادھار ہے جان دے کے پالو. پتہ نہیں انہیں کیا حساب کتاب ہو. تو لہذا بخیل کون ہوتا ہے؟ جسے عطا پہ شک ہو, جسے یقین ہوتا ہے ملے گا, وہ جلدی سے ہاتھ ڈال دیتا ہے اس کے اندر. وہ سوچا نہیں کرتا اس کے اندر کیا ہوا. آپ نے محسوس کیا کہ جتنا جنت پر یقین ہوتا چلا جائے گا, پائے ثبات میں اتنا ہی استحکام پیدا ہوگا.
عطا بھی وہی کرے گا جسے وہاں کی عطا پہ یقین ہو، بڑھ کے حملے بھی وہی کرے گا جسے وہاں پر بھی یقین ہو، صبر و تحمل وہی کرے گا ورنہ انتقام کی آگ میں جھلس کے رہ جائے۔ صبر کی کا نام مٹ جائے دنیا میں اگر یقین آخرت سے ہٹا لیا جائے۔ کیوں صبر کرے گا سب آدمی؟ انتقام لو۔ لہذا دنیا کے اندر جو صبر کی لفظ آئی اور جنگ رکی وہ آخرت کے یقین کامل کی بنا پر۔ مگر سوال یہ ہے، بشر کے تقاضے بھی عجیب ہیں۔ چلیے لاجک نے بتایا کہ جنت ہے، منطق نے سمجھایا کہ جنت ہے، حساب کتاب سب معلوم ہوتا ہے کہ جنت ہونی چاہیے، آخرت ہونی چاہیے، اس لیے کہ دل کہتا ہے کہ اس دنیا کے ناقص نظام میں کمی ہے۔ مثال کے طور پر زید نے بکر کو مار دیا، ٹھیک، عدالت نے زید کو پکڑ کے پھانسی دے دی، معاملہ ختم ہوا۔ زید نے 10 کو مار دیا، عدالت نے پکڑ کے زید کو پھانسی دے دی، 1 پھانسی۔ زید نے 100 کو مار دیا، 1 پھانسی۔ ہٹلر نے کروڑوں کو مار دیا، 1 پھانسی۔ تو اگر دنیا ہی کا نظام ہوتا صحیح تو پھر ایک قاتل، ایک قتل کی سزا بھی 1 پھانسی، اور 1000 لاکھوں کروڑوں کی سزا بھی۔ تو اس کا معنی ہے کہ یا تو نظام کائنات میں کہیں گھپلا ہے، مگر پورے یونیورسل سسٹم میں قدرت نے ہم کو بنا کر یہ کہا کہ کوئی غلطی نکال کے دیکھو پورے کائنات میں میری، حل ترى من فطور، have you seen any defect؟ کوئی غلطی؟ تو جب قدرت کائنات پوری پیش کر کے یہ کہہ رہا کوئی غلطی ہے، تو جب کائنات میں کوئی غلطی نہیں ہے تو انسان کی زندگی میں کوئی غلطی کیوں ہوگی؟ تو لا محالہ جب قدرت ہر کے ساتھ انصاف کرتی ہے تو اس انسان کے ساتھ بھی انصاف ضرور ہونا چاہیے جس کے ہزاروں مار دیے۔ تو اس کے معنی ہے کہ اگر دنیا میں فیصلہ نہیں ہوا تو کوئی دنیا ایسی بھی ہو کہ جہاں فیصلہ ہونا چاہیے۔ ہم کش حیات سے تنگ آ کر ہم نے ڈوبنا چاہا خودکشی کرنے کے لیے، جیسے ہی ڈوبنے والے تھے پیچھے سے کسی نے پکڑ لیا، ارے کون ہے؟ معلوم پولیس ہے، چلو عدالت میں۔ کیوں؟ کہ تم خودکشی کر رہے تھے۔ کہا خودکشی کی تو نہیں تھی؟ کہ نہیں، ہر جرم سرزد ہونے کے بعد سزا ملتی ہے۔ خودکشی وہ خطا ہے کہ جو خطا سے پہلے سزا ملتی ہے۔ ارے بھئی جب جرم سرزد ہو جائے تب سزا دو، جواب خوب ہے۔ اگر تم کود جاتے اور دریا میں گر پڑتے تو اس پار ہو جاتے، تو اگر ہو گئے اس پار تو بیکار، یہاں سے تو گرفتار۔ تو پریشانی یہ ہے کہ اگر آپ کو نہ سزا دی جاتی اور جرم کر لیتے تو ہمارے ہاتھوں میں کیا آتا؟ لہٰذا ہم نیت پہ یہاں سزا دیں گے، عمل میں بعد میں دیکھا جائے گا۔ کتنی مجبوری ہے دنیا کے قانون کی کہ نیت پہ یہاں سزا ملتی ہے، قدرت کے یہاں نیت پہ سزا نہیں ملتی۔ پھر اگر یہ ڈوب مرتا تب کیا ہوتا؟ تا کوئی ایسا ہاتھ ہو عدالت کا جو ڈوبے ہوئے کو نکالتا، بقدر جرم سزا دیتا، اور اگر 1 قتل کیا ہے تو 1 کی سزا، 2 کی ہے تو 2 کی سزا، 3 کی سزا، موت اس کو بچا نہیں سکتی۔ تو لا محالہ ایک دنیا ایسی ہونی چاہیے جہاں فیصلہ ہو سکے۔ فرض کیجئے زید نے بکر کو مار دیا، مر گیا بیچارہ۔ اب اس کی 1 بیوہ، 4 بچے۔ بیوگی نے اداسیوں کا روپ اختیار کیا، یتیمی نے فرار، بھوک، تشنہ لبی، فاقہ مستی، اور فاقہ مستی سے جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ سب اختیار ہوا۔ تو تم نے تو سزا دے دی، مگر یہ بیوگی کی طویل آہ، یہ یتیمے کے نہ ختم ہونے والے نالے، اس کو کون جانے گا؟ تو کوئی ایسی عدالت ہو جہاں آہوں کو پڑھا جاتا ہو، کراہوں کو سمجھا جاتا ہو۔ تو اس کے معنی ہے کہ اگر دنیا کا آخری نظام درست نہیں ہے، وہ دنیا نہیں ہے، تو یہ پوری پلاننگ ڈھیر ہے۔ علامہ جوش نے اپنی کتاب یادوں کی برات میں یہی کہا ہے کہ دنیا میں ہمیں خلا نظر نہیں آتا، مگر انسانی زندگی میں ہمیں خلا نظر آتا ہے۔ جوش نے یا تو اپنی پنک میں کہا ہوگا
یہ خدا نخواستہ ایسا تو جاہل آدمی نہیں تھے، مگر ہے کیا چیز کہ دنیا کی ہر چیز یہاں پر اگر دیکھو گے تو ادھوری نظر آئے گی جب تک کہ آخرت کو جوڑ نہ دو. ورنہ وہ عورت جو زندگی بھر آپ کے احکامات کے تحت زندگی گزارتی ہے، پیدا ہوئی تو باپ کے کنٹرول میں، بڑی ہوئی تو بھائیوں کے کنٹرول میں، جوان ہوئی تو شوہر کے کنٹرول میں، بوڑھی ہوئی تو پھر اولاد کے کنٹرول میں. ملا کیا عورت کو؟ احکامات، جھڑکیاں، سختیاں، پریشانیاں. کیا چیز؟ پوری عورت کی زندگی کو آپ دیکھیں تو سوائے مصیبتوں کے، خلا کے اور کچھ نظر نہیں آتا. یورپ کی عورت نے خلا کو خود پر کیا، وہ اور ڈوب گئی، وہ عورت ہی نہیں رہی، کامن جنڈر بن گئی. نہ وہ میل نہ فیمیل، ای میل بھی نہیں تھا اس زمانے میں. تو اب ہوا کیا کہ عورت زندگی بھر جو مصیبتیں بھرتی ہے اس کا اجر کیا ملا اسے سوائے مصیبتوں کے؟ تو کیا عورت کے بنانے میں کہیں قلم قدرت سے غلطی تو نہیں ہو گئی؟ پلاننگ کچھ عجیب سے نظر آتی ہے. چھوٹی سی دبلی پتلی عورت بیچاری سب کے چھوڑ کے، تم نہیں جانتی. کون بولا؟ باپ. بہن خبردار جو وہاں گئی. کون بول رہا؟ بھائی. اور دور جو ہو گئی. کون بول رہا ہے؟ پتی دیوتا. جوان بیٹے ہوئے، ہاں اماں تم نہیں جانتی، ہاں بیٹھو تم کیا کرو گے جا کے وہاں، شادی کی تقریب ہے، انگریزی بولتے ہیں. چلیے پوری زندگی کی عورت جو ہے اداسیوں میں گر گئی. ملا کیا؟ تو اگر قدرت اس دنیا کی زحمتوں کی جزا اس دنیا میں نہ دیتی تو میں خدا کی بارگاہ میں پٹیشن دائر کرتا کہ عورت کی پلاننگ میں غلطی ہو گئی، معبود میرے. لیکن اگر آخرت سے جوڑ دیا جائے تو اب رسول نے کہا کہ تم 3 بچے اگر پیدا کر کے جوان کر دو تو وجبت لہ الجنہ، تمہارے لیے آخرت میں ضمانت ہے کہ تم کو جنت ملے گی. تو آپ نے اندازہ لگایا کہ اب عورت وہاں کے انعامات سے بے بہرا ہے. ایک جملہ بائی دا وے کہہ دوں، میں نے ساری باتیں کہیں، مرد کو حور ملے گی، مرد کو یہ ملے گا، مرد کو یہ ملے گا، مرد کو یہ ملے گا، فاکہۃ کثیرہ لا ممنوع مقطوعہ، دنیا بھر کی یہ ساری باتیں عورتیں سن رہی ہیں کہ ان کو حور اور ہمیں یہ لنگور. آخرت میں کیا ہوگا؟ یہی ملے گا سڑا ہوا شہر، جھڑکیاں دینے والا کم وقت پھر آ گیا. تو ود ڈیو ریسپیکٹ یہ سمجھ لیجئے کہ مرنے کے بعد آپ کا کوئی تعلق اب بیوی سے نہیں ہے، وہ آپ کی بیوی بھی نہیں. عدے کے بعد معاملہ فنش. تو یہ خیال کرنا کہ مرنے کے بعد یہ ہماری خدمت کے لیے پھر آئیں گی. اب یہ انداز ہے اسٹائل قدرت کا کہ اس نے مردوں کے لیے تو حوروں کا ذکر کیا ہے مگر عورت کے وقار کے لیے یہ بات چھپا دی کہ عورتوں کو کیا ملے گا. صرف وقار کی بنا پر. تمہاری شایان شان نہیں ہے کہ ہم تم کو کہیں کہ جب مردوں کی تمنائیں پوری ہو سکتی ہیں تو عورت بھی ہماری مخلوق ہے. یہ اس کے وقار کا سوال تھا. عورت کا وقار قدرت کی نگاہوں میں عرض کر رہا تھا میں کہ قرآن مجید، پورے قرآن مجید کو پڑھ جائیے، پورے قرآن نے کہیں کسی عورت کا نام نہیں لیا جو شادی شدہ تھی. کبھی کسی شادی شدہ عورت کا نام لے کے قرآن مجید نے نہیں پکارا. آدم کہا ہے، حوا نہیں کہا، چونکہ بیوی تھی آدم کی. ہر جگہ ابراہیم کہا ہے، حاجرہ کہیں نہیں کہا. ہاں مریم کہا ہے چونکہ کسی کی بیوی نہیں تھی. یہ وقار ہے. ایک عورت کے وقار کا سوال ہے کہ قدرت کی نگاہوں میں ایک عورت کا وقار کتنا ہے کہ اس کے سٹیٹس کے خلاف تھا کہ یہ ذکر کیا جاتا کہ بس انڈرسٹوڈ ہے. کیا ضروری ہے کہ ہر باتیں سمجھائی تو نہیں جاتی؟ جب عورت کا مزاج ہی قدرت نے ایسا بنایا ہے کہ پوچھ لو بیٹی سے جب شادی کرنا ہے تو اب کیا بیٹی جو کہتی ہے کہ یس پاپا، ہاں ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، ویلکم پاپا کہہ دیجئے. اس سے شرم سے سر جھکانا ہی اس کا اقرار ہے. جناب سیدہ سے جو پوچھا حضور نے، جناب سیدہ سے پوچھا کہ تمہارا علی مرتضیٰ سے
وہ ایک ہی گھر کے رہے بھلے، اس میں کوئی حجاب بات تھوڑی تھی اس کے اندر۔ وہ میرے کزن کی شادی ہو گئی، چچا زاد بہن ہے، وہ چچا زاد بھائی، اب وہ دلہن بنی ہوئی ہے، ایک ہی گھر ہے، یہ پڑوس میں ان کا ہی ہے، وہ دلہن بن کے کہیں گے ڈولی وولی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو جانی پہچانی ہوں، وہ خود ہی اپنے پیروں سے چل کے چلی گئی، ہنستی ہوئی۔ تو کیا ہوا کہ جن کا ایک گھر ہوتا ہے اس کے اندر اجتناب کی کیا بات؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں پاپا میں علی سے شادی کرنا، جو بڑا پیارا آدمی، شرم سے سر جھکا لیا۔ تو جب اسلام اس جھکے ہوئے سر کی زبان جانتا ہے اور اسی پہ قناعت کرتا، نہیں تمہارے وقار کے لیے یہی ہے کہ زبان سے مت کہنا، یہ سر کا جھکنا ہی تمہارے وقار کی علامت ہے، ہم اسی کو اقرار سمجھیں گے۔ تو جب اسلام عورت کا اتنا خیال کرتا ہے تو اندازہ لگائیے۔ دوسری بات، حالتہ پڑھ لیجئے، ساری جنت کی نعمتوں کا ذکر ملے گا، حور کا ذکر نہیں۔ پتہ چلا جناب سیدہ کا وقار، چونکہ سورہ حالتہ میں جناب سیدہ اہم ہے، لہذا ظاہرہ کی ان کے وقار کا سوال تھا کہ اب حور کا ذکر نہ کیا جائے اس کے اندر۔ تو یہ اسلام نے در پردہ ان کے حقوق کا تحفظ۔ صحابی رسول تھے حضور کے زمانے میں۔ اب جانتے ہیں کہ صحابی کا غصہ کوئی معمولی نہیں ہوتا، بہت۔ ہاں سسرال سے ناراض ہوتے ہی وہ داماد کے جو سسرال سے ناراض نہ ہو۔ خسر محترم کی طبیعت ناساز ہوئی، بھائیوں نے کہلا کے بھیجا بہن کو کہ بابا کی طبیعت ناساز ہے، تشریف لے آئیں، انتظار کر رہے ہیں۔ شوہر نے گھور کے دیکھا، بیوی نے منع کر دیا بھائیوں سے کہ میں نہیں جاؤں گی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پیغام کنیز آئی کہ حالت بہت زیادہ خراب ہے، ملاقات کے لیے چاہتے ہیں۔ پھر صحابی کو غصہ آیا، بیوی نے شوہر کے تیور دیکھ کے پھر کہہ دیا نہیں آؤں گی، باپ کا انتقال ہو گیا۔ کہ غسل و کفن دیا جانے والا ہے، آ کے دیکھ لو۔ پھر صحابی کی گرم آنکھیں، اس نے منع کر دیا کہ نہیں، شوہر کی اجازت نہیں جاؤں گی۔ کہا تابوت لے کے چلے قبرستان کی طرف، اب تو ملاقات کر لو۔ منع کر دیا کہ نہیں، شوہر کی اطاعت کے تحت میں نہیں آؤں گی۔ دفن کر دیا گیا۔ دوسرا روز تھا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اس عورت کا۔ اب جو دروازہ کھولا تو سرکار دو عالم کھڑے ہوئے۔ کہا خدا کا حکم ہے کہ ہم تجھ تک یہ خبر پہنچا دیں کہ تیرے صبر کے نتیجے میں قدرت نے تیرے باپ کی ساری خطائیں معاف کر دی۔ آپ نے محسوس کیا؟ اب یہ عورت یہ سوچے کہ مجھے شوہر کے ظلم و ستم سہنے کے لیے پیدا کیا تھا، تو اگر عورت کو انعام کی خبر ہو جائے کہ قدرت تیرے صبر کا نتیجہ کیا دینے والی ہے، تو دنیا میں کبھی عورت کوئی آہ سرد نہ بھرے۔ یہ قدرت کا نظام تو اگر اس دنیا سے اس دنیا کو نہ جوڑا گیا تو یہ دنیا کا تمام منصوبہ خود خسارہ ہو جائے، جائے کہ ان الانسان لفی خسر۔ اگر آخرت کے نظام سے اس دنیا کو منسلک نہ کیا گیا تو قدرت کا پورا نظام خسارے میں ہے۔ اس دنیا کا جس بشر کو پیدا کیا آپ نے، اس پر نعمت نثار کی، وہ کیسے لفی خسر ہے، بلکہ آپ کا پورا سسٹم ہی خسارہ ہے۔ لہذا بغیر آخرت کے نظام نہیں چلتا۔ اور ایک جملہ عرض کر دوں، اس نے اپنی وحدت کی آبرو کی خاطر ہر چیز کو کامل پیدا کیا، وقت نہیں ہے تشریح کے لیے۔ اپنے کمال کی خاطر ہر شے کو صاحب کمال بنایا، اپنی وحدت کی خاطر ہر صاحب کمال کو ادھورا بنایا۔ ماشاءاللہ جناب، کیا کہا؟ ہر چیز یہاں مکمل، پرفیکٹ، کمپلیٹ، لیکن ہر مکمل چیز مکمل ہے اس کے کمال کے ثبوت کے لیے، اور ہر مکمل ادھوری ہے اس کی وحدت کی آبرو کی خاطر۔
ورنہ وہ بھی کامل یہ بھی کامل، وہ اکیلا کامل یہ بھی اکیلا کامل۔ تو قدرت نے نظام ایسا بنایا، ہر چیز اپنی جگہ کامل ہے مگر ادھوری ہے جب تک کہ دوسرے ادھورے سے مل نہ جائے۔ لہذا اس نے کوئی چیز اکیلی نہیں پیدا کی، زوجین، ہر چیز کے دو جوڑے بنائے، یہ بھی ادھورا یہ بھی ادھورا، ملا کے اس نے ایک کامل بنا دیا۔ اس اکیلی چیز کو فخر کرنا چاہیے، ہم کامل ہیں، مگر سر جھکا لینا چاہیے، ہم ناقص ہیں۔ دن مکمل، دن میں کوئی کمی تو نہیں ہے، وَالنَّهَارَ إِذَا جَلَّاهَا، اگر یہ کامل نہ ہوتا دن تو قرآن قصیدہ کیوں پڑھتا؟ مگر ہر دن ادھورا ہے۔ اچھا وہ رات بھی مکمل ہے، یہ دن بھی مکمل، مگر دن بھی ناقص بغیر رات کے، رات بھی ناقص بغیر دن کے۔ قدرت نے دونوں ناقصوں کو جوڑ کے کامل بنا دیا۔ یہ قدرت کا نظام کے دن اور رات ادھورے بنا ہے۔ ادھر دنیا کو کامل بنایا، کوئی کمی تو نہیں ہے اس دنیا میں، ہل تری من فطور، دنیا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور آخرت میں بھی کوئی کمی نہیں، جزا کی جگہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، دنیا میں بھی کوئی کمی نہیں ہے عطا کی جگہ، مگر دنیا ناقص ہے بغیر آخرت کے، اور آخرت بھی ناقص ہے بغیر دنیا کے۔ آخرت کمانی ہوگی اسی دنیا میں تو فرار اختیار مت کرنا، اس لیے کہ دنیا میں ہمیشہ افراط و تفریط بٹی ہے۔ کسی نے دنیا کو لیا آخرت کو چھوڑ دیا، کھاؤ پیو موج کرو۔ کسی نے آخرت کو لیا دنیا کو چھوڑ دیا، نہ بیوی نہ بچے نہ جورو نہ جاتا نہ پڑوس نہ کچھ نہیں، رہبانیت۔ تو لہذا جنہوں نے آخرت کو لیا وہ بھی ناقص، جنہوں نے دنیا کو لیا وہ بھی ناقص، جنہوں نے الگ الگ لیا وہ بھی ناقص۔ قدرت نے کہا ملاؤ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دنیا میں بھی ہمیں نعمتیں دے اور آخرت میں بھی ہمیں نعمتیں دے۔ اس طرح دین کو دنیا سے ملا کر قدرت نے کامل بنا دیا۔ مرد کامل، اس کی مردانگی میں کوئی کمی نہیں، عورت کامل، اس کے صنف نسواں ہونے میں کوئی کمی نہیں، مگر مرد ادھورا ہے بغیر عورت کے، عورت ناقص ہے بغیر مرد کے۔ دونوں کو مکمل بنا کے قدرت نے ادھورا بنا دیا، دونوں کو جوڑ کے کامل بنا دیا۔ یہ قدرت کا نظام تھا یہاں پر۔ تو لہذا آخرت کا تصور اسلام نے پیش کیا کہ اگر تم نے یہاں کی نعمتیں استعمال کی ہیں اور اپنے آپ کو جزا کے لائق نہیں بنایا تو سزا کے لیے تیار ہو جاؤ، لفی خسر۔ اب ایک مثال بچوں کے لیے، ہمارے بیٹے بزنس کرتے ہیں، امریکہ سے ایک پارٹی آنے والی تھی، بیٹے نے کہا کہ آرڈر ملے گا لاکھوں ڈالر کا، مزہ آ جائے گا پاپا، لہذا اس کے شایع نشان پارٹی جو ہے کمپنی، اس کے تحت مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ 5 اسٹار ہوٹل، مرسڈیز کار فور ٹیکسی، ایک ڈرائیور، ایک باڈی گارڈ، 2-3 سوٹ اچھے قسم کے، بڑھیا ہوٹلوں میں کھانا۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ ایک ہفتے کے بعد ملاقات ہوئی، بیٹا وہ کمپنی آئی تھی؟ کہاں پاپا کمپنی آئی تھی، کچھ خرچہ زیادہ ہو گیا۔ ارے یہ بتاؤ کہ وہ آرڈر ملا ہی نہیں ملا؟ نہیں بابا آرڈر تو نہیں ملا، میں اصل میں اے سی کمرے میں سو رہا تھا نا، اور ٹھنڈا بہت تھا، میری آنکھ ہی نہیں کھلی، وہ میٹنگ کیے بغیر چلے گئے، ذرا خرچہ زیادہ ہو گیا، ہوٹل 10,000 روپے روز کی تھی، شوفر ڈرائیور۔ اب میں کم وقت یہ اتنا خرچ کرنے کی تجھے ضرورت کیا تھی؟ 5 اسٹار ہوٹل میں رکا، اچھا کھانا کھایا۔ آپ نے سنا جب بیٹا مقصد پورا نہیں کرتا تو ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑتا ہے۔
اگلے سال اگلے بیٹے نے کہا ڈیڈی میں جاؤں گا. جا بیٹے تم بھی آزما لو. ایک ہفتے کے بعد آیا ڈیڈی کمال ہو گیا, لاکھوں ڈالر کا آرڈر ملا ہے مجھے. وہ خوش ہو گئی, کمپنی کا ڈائریکٹر بلایا ہے اور آرڈر دیا ہے اور ملنے والا. اچھا ہاں ہاں. میں کہا پاپا کچھ خرچہ زیادہ ہو گیا. ارے میرے لال سب قربان دے رہے ہو, بڑے کیسی باتیں کر رہے ہو یار. میں 5 اسٹار ہوٹل, ارے 5 اسٹار 7 اسٹار میں رکنا چاہیے تھا. کہا 2 ڈرائیور ایک باڈی گارڈ اچھا ہونا چاہیے. اب مرسڈیز گاڑی کیا گھٹیا گاڑی لے کے ہے. تو آپ نے جب مقصد پا لیتا ہے بیٹا تو حساب نہیں لیا جاتا. جو مقصد کھو دیتا ہے پائی پائی کا حساب دے. باپ 5 اسٹار میں کیوں رکا تھا, اور یہ 2 سوٹ کیوں خریدے تھے, ایک میں تیرا کام نہیں چلتا تھا, شلوار پاجامہ پہن لیتا. یہ اتنا قیمتی سوٹ کیسے پہنا, اور یہ اتنا قیمتی, یہ مرغ 200 روپے کا مرغ کہاں ملتا ہے. آپ نے اندازہ لگایا کہ جب مقصد کھو دے تو ایک ایک چیز کا حساب. اسی طرح انسان جب مقصد پا کے جائے گا تو سارے بیریئر اٹھا دیے جائیں گے. اہلاً و سہلاً مبارک, ارے جلدی آئیے, حوروں کے شوہر محترم تم کو کون روکے گا. اور اگر مقصد کھو کے آیا تو قدغن ہے, بندشیں ہیں, حساب و کتاب ہے, منکر و نکیر کی بڑی بڑی گھورتی ہوئی آتش فشاں آنکھیں ہیں. یہ ہے آخرت کا نظام. اب جو سوال یہ ہے کہ ہم نے عطا کی جنت حاصل کی ہے محنت و مشقت سے جزا کی دنیا میں لانے کے بعد, تو ہم نے محنت اس لیے کی تھی کہ جزا ملے, سزا سے بچنے کے لیے. جنت ہمیں ملی جزا سے بچنے کے لیے, سزا سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی دنیا میں اس طرح عمل کرے. میں نے کہا تھا کہ ہم میں اور ان میں فرق ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھواتے ہیں. ہم یوں کھلاتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں جزا ملے گی اس کی, مگر کچھ اس طرح کھلاتے ہیں کہ نہ جزا نہ شکریہ. انما نطعمکم لوجہ اللہ, صرف لوجہ اللہ, تو راضی رہے, جزا کے خیال سے نہیں. اب بتائیے اس بندے نے, اللہ معاف کر دینا میرے جملے ذرا اگر غلط ہوں تو, اس جملے میں اللہ کو کیا مشکل میں نہیں ڈال دیا. ہم نے نماز پڑھی ہے جزا دے, ہم نے روزے رکھے ہیں جزا دے. اس نے سارے کام کیے لوجہ اللہ, تو خوش رہے. تو جس کا ہر عمل تیری خوشنودی کی خاطر تھا, کیا ان کو بھی جنت اور مجھے بھی جنت؟ دونوں ایک جگہ. ایک نے صرف لوجہ اللہ, بہت اونچی بات کہہ دی ہے قرآن نے, جزا سے بے نیاز ہو کے, شکریہ کا بھی خیال نہیں ہے ان کو کہ کوئی تھینکس گیونگ, تھینک یو سر. شکریہ بھی نہیں چاہتے, جزا بھی نہیں چاہتے, پھر کیا چاہتے ہیں؟ لوجہ اللہ, صرف تو ہے. تو اب ایسے لوگوں کے لیے لوجہ اللہ جنت نہیں ہے. جنت اس لائق بھی نہیں ہے جو بشکل جزا دی جائے. جو لوجہ اللہ کام کر رہے ہیں, 2 لذتیں ہوتی ہیں, ایک جزا کی لذت, ایک رضا کی لذت. ایک اللہ جزا دے میں نے نمازیں پڑھی ہیں, اور ایک رضا کی لذت, تو راضی رہے, مجھے کچھ نہیں چاہیے. اس لیے کہتے ہیں کہ نہ میں نے جزا کے لیے نمازیں پڑھی, نہ سزا سے بچنے کے لیے. تجھے لائق عبادت جانا, اللہ کیا دے گا تجھے, اس بندے کو کیا دے گا جو صرف تیری رضا کی خاطر سر کٹنا ہے, تو راضی ہے, تو گلا کٹنے میں لذت ہے. آپ نے اندازہ لگایا کہ اصل میں یہ مقام کربلا ہمارے سمجھنے کی چیز ہی نہیں ہے. کربلا وہ مشیت کا راز سربستہ ہے کہ اس کے راز نبیوں پہ تو کھل سکتے ہیں, ہمارے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ نعمت چھن گئی. کربلا کوئی سمجھ میں نہیں آتا, سمجھ میں
یعنی ہم کہتے ہیں کہ یہ گئے کیوں تھے جو سر کٹ گیا؟ تمہیں کیا خبر کہ سر کٹنے میں کتنی لذت ہوئی؟ آپ نے سنا ہوگا کہ علی اصغر کی قبر پہ 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی. کیا قبر پہ شکرانہ کی نماز پڑھی جاتی ہے؟ اس بندے نے کتنی لذت محسوس کی تھی رضائے الہی کو پا کے. اس لذت کے لیے حسین شکریہ ادا کیسے کریں؟ وقت نہیں تھا جو زیر سجدہ شکریہ ادا کرتے، تو نو کے سینہ پر شکریہ ادا کرنا شروع کیا. انما نطعمکم لوجہ اللہ، صرف اللہ کی رضا کی خاطر. اسی واسطے رسول نے بس اتنا کہہ دیا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، جنت کی جوانیوں کے سردار ہیں. تو اب سردار اور غلام ایک جگہ نہیں رہتے. آل رسول کا مقام رضا الہی ہے، اور لذتیں اس کی بخشی ہوئی وہ نعمتیں ہیں جو لفظوں میں سمائی نہیں جاتی. لہذا وہ مقام اگر بشر کی سمجھ میں آ جائے تو پاگل بن جائے، لیکن اگر کچھ بھی سکت ہو تو پھر کربلا کی آل رسول کی ہر مصیبت سمجھ میں آتی ہے. پھر کربلا ایک لذت کی جگہ بن جاتی ہے جہاں مصائب میں بھی انسان شکریہ ادا کرتا ہے. ورنہ کہیں تو گلے کی کوئی آواز آتی، کہیں تو شکوہ سنائی دیتا ہے. مولا کی زبان پہ نہ صحیح، غلاموں کی زبان پہ کہیں شکایت. سکینہ کہتی کہ غلطی ہوئی. نہیں چلیے، سکینہ تو معصوم کی بیٹی ہے. رباب کہتی، رباب نے نہیں کہا، ام لیلہ کہتی کہ غلطی کی جو جوان بیٹے کو لے کے مقتل میں آ گئے. ام لیلہ کا تو تاریخی پس منظر بھی ایسا تھا کہ اس کو کہنا چاہیے یزید کی سگی پھوپھی زاد بہن ام لیلہ بنت میمونہ بنت ابو سفیان، ابو سفیان کی سگی بھانجی. آپ نے اندازہ لگایا کیا مقام تھا جناب ام لیلہ کا؟ عباس سے اتنی توقع تو رکھی شبر نے کہ گفتگو کر لوں میں، میرے قبیلے کی بھانجی. عباس سے توقع تو رکھی. ام لیلہ نے تو سارے توقع مٹا دی تھی. یزید نے رخ تک نہیں کیا بہن کی طرف کہ جواب اتنا سخت ہوگا کہ ستوت وی اس کو برداشت نہیں کر سکتی. اور جس ام لیلہ کو رعایتیں مل سکتی تھی سپاہیوں سے، دوسروں سے کہہ کے کہ میں خلیفہ وقت کی بہن ہوں، اس نے ان تمام رعایتوں کو ٹھوکر مار دی. وہ ملے وہی کہتی میرے سامنے ہاجرہ کی مثال موجود ہے. ہاجرہ کی نبی کی شریک حیات، نبی کی ماں، زندگی بھر نبوت کے ساتھ دینے والی رضا، اتنی بڑی صابرہ. ہاجرہ کا کوئی مقابلہ ہے جو لق و دق صحرا میں نوزائیدہ بچے کے ساتھ تنہا چھوڑ دی گئی؟ اور ایک لفظ اس نے ابراہیم سے یہ نہیں کہا کہ مجھے اس لق و دق صحرا میں نہ زندگی کی کوئی علامت نہیں، وہاں مجھے تنہا کیوں چھوڑنا ہے؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں. یہ عصمت کی جگہ تھی جہاں ہاجرہ پہنچ رہی تھی. مگر بیٹے کی قربانی کچھ اتنا مشکل مسئلہ تھا کہ ابراہیم سمجھ گئے کہ ماں اس منزل پہ نہیں آ سکتی. جو طرح لق و دق صحرا میں اسماعیل کو گود میں لیے رہی اور اس نے اوف نہیں کی. ابراہیم سے یہ نہیں کہا کہ میرا بچے کا کیا ہوگا، کیا اللہ کی مرضی سے آپ چھوڑ رہے ہیں؟ ہاں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. یہ مقام ہاجرہ ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میرے بچے کا حشر کیا ہوگا، میرا حشر کیا ہوگا. اگر یہ رضا الہی ہے تو بندی اس رضا پر راضی ہے. مگر جناب ابراہیم نے اس لائق نہیں سمجھا ان کو کہ اسماعیل کی شہادت میں ذہنی شرکت کرتی. لہذا توریتاً ماں سے چھپایا کہ کہاں جا رہا ہوں، یہ چھپایا کہ کس لیے جا رہا ہوں. چھری کیوں؟ شاید قربانی دینی پڑے.
رسی کیوں؟ شاید قربان کرنے کی چیز کو باندھنا پڑے. چلے جائیں. اب آئے پلٹ کے. جب پلٹ کے آئے تو جناب حاجرہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ مینا میں مقتل سجایا گیا، تو دوڑ کے بیٹے سے مل گئی اور ایک جملہ کہا: تو اگر کشتہ شدی آج می کردم من، تو اگر ذبح ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ تو حاجرہ نے گلے پہ چھری کا نشان دیکھا، چیخ ماری اور گر پڑی. ہوش میں آئی، پانی کی کمی نہیں تھی. بے ہوش کے لیے تو ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہے. یہ کوئی زینب تھوڑی ہے کہ جس کے لیے دنیا سے پانی اٹھ گیا. پھر حاجرہ کو ہوش آیا، پھر گلے مل کے کہنے لگی: میرے لال اگر چھری چل جاتی تو میرا کیا ہوتا؟ 3 دن زندہ رہی، بس 3 دن. اور ایک ہی مشغلہ تھا، غش سے بیدار ہوتی تھی، بیٹے کو گلے سے لگاتی تھی. تو مر جاتا تو میں کیا کرتی؟ تو مر جاتا تو میں کیا کرتی؟ ماں مر گئی، بیٹا زندہ تھا. اس صدمے کا تصور کر کے مر گئی کہ میرا لال مارا جاتا. اے حاجرہ، ام لیلہ کے ذا بازو تھا ہم نے، اس لیے کہ شب عاشور ماں مقتل سجانے کے لیے زلفیں سنوار رہی ہے. ہے کوئی ماں؟ ہے کوئی ماں ہے بتاؤ دنیا میں کہ جو بیٹے کی زلفیں اس لیے سنوار رہی ہو کہ کل مقتل سجایا جائے گا؟ میرے چاند سے بیٹے کی حسین تصویر کل خاک و خون میں غلطہ ہوگی. ہم نے محسوس کیا وہ حاجرہ، وہ فخر حاجرہ جو کربلا میں موجود تھی. ہاں، جب روایت مجھے نہیں معلوم کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا غلط، مگر امکانات ہیں کہ جب علی اکبر کی شہادت کی خبر ہوئی تو امام حسین چلے تو زینب بھی چلی. تو زینب خیموں سے نکل سکتی ہیں. اے ام لیلہ، تیرے دل کی طاقت کتنی بڑی ہوگی. تو بس صرف ایک منظر، جب در زندہ کھلا اور قیدی دربار میں آئے اور سیاست علوی و مرتضوی کی وارث زینب نے کہا: یزید، ہمیں یہ آزادی جبھی قبول ہے کہ جب اس دربار ظلم میں جہاں تو نے میرے ماجائے کے قتل کے احکام صادر کیے تھے، اسی دربار میں زینب کربلا کے مصائب پڑھی. جن درباریوں نے تیری ہاں میں ہاں ملائی تھی، انہیں دمشق کے رہنے والی عورتوں کے سامنے میں کربلا میں کیا گزرا. میں کیا قیامت کی بھیڑ ہوگی. عورت تو پھر عورت ہے، عورت تو پھر عورت ہے. چل پڑی عورتیں دمشق کی، چل پڑی. رسول کی بیٹی ہے یہ جس کو قتل کیا، یہ آل رسول تھے جس کو ذبح کیا. ارے نبی کا گھرانہ اجاڑ دیا انہوں نے، شام والوں نے. ایک عورت کہتی ہے شوہر سے: ارے دنیا کے شوہر مال و دولت لے کے آتے ہیں گھروں میں، تو نبی کے بیٹے کا سر لے کے آیا. تو نبی کے بیٹے کا سر لے کے آیا میرے گھر. عورتیں جمع ہو گئی. پہلے حکم ہوا کہ ہمارا سامان واپس کرو. سامان نہیں تھا، یادیں وابستہ تھی. یہ زہرہ کی ریدہ ہے، یہ رسول کا مسلح. سارا سامان آتا رہا. نہ جانے کتنے زخم ہوں گے دلوں کے جو پھر. اور یقین ہے کہ جب سارا سامان آیا ہوگا اس میں گہوارہ بھی تو ہوگا. اور جب گہوارہ دیکھا ہوگا تو ماں بے چین ہو گئی ہوگی: زینب، گہوارہ تو آیا ہے، جھولنے والا نہیں ہے. جب سامان آ گیا، اب کٹے ہوئے سروں کی باری تھی. حر کا سر آیا، زینب کھڑی ہو گئی: اے کربلا کے مہمان، معاف کرنا ہم تیری خاطر مدارات نہ کر سکے. حبیب ابن مظاہر کا سر آیا: میرے ماجائے کے بچپن کے ساتھی حق وفا نبھا دیا تم نے. ایک ایک سر آتا رہا: سعید
تو نے اپنی جوانی کا بھی خیال نہ کیا حسین بن نثار۔ عبداللہ بن وہب، اے عیسائی قبیلے کے جوان، تو نے میرے باجائے کے اوپر جان نثار کر کے دنیا انسانیت میں ایک سنگ میل قائم کیا ہے کہ چاہے امت محمدی تجھے قتل کرے مگر عیسیٰ کی امت نے تجھے کلیجے سے لگا لیا۔ اے میرے نو مسلم، اے لاوارث، ارے تیری شادی کو کل 16 روز ہوئے تھے، تو دلہن کو لے کے آ رہا تھا، تو نے اپنے ہاتھوں میں خون کی مہندی لگا لی۔ یہ تیری ماں عمری، یہ تیری بیوہ شریک حیات زینب کا سلام ہو۔ عبداللہ بن وہب، زینب کا سلام ہو، نبی زادی تجھ کو سلام کر رہی ہے۔ سب سر آ گئے۔ کیا گزرا ہوگا جوان و محمد کے سر آئے ہوں گے، کیا قیامت تھی جو قاسم کا کٹا ہوا سر آئے گا، لیکن روایت کہتی ہے کہ سب سے آخر میں ایک 18 برس کے کلیل جوان کا سر آیا۔ جیسے اس جوان کو دیکھا شام اور دمشق کی عورتیں چیخ مار کے کھڑی ہو گئی۔ ایک بوڑھی عورت زینب کے بازو پکڑ کے کہتی ہے زینب بس اتنا بتا دے، جب اس جوان کے سینے میں نیزہ لگا تھا کیا اس کی ماں زندہ تھی؟ ارے خدا کرے وہ ماں مر جاتی، اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کا لاش دیکھتی۔ زینب کہتی ہے بیوی ہو، ارے ام لیلہ کے بازو تھام لو، اس کی آنکھوں کے سامنے۔ اجرکم اللہ۔ بس ایک مصیبت صاحبان اولاد، شام کا سفر ختم ہوا، مدینے آ گئے۔ جب مدینے آ گئے پہلی عید پڑی۔ پہلی اب دستور ہے ہمارے یہاں کہ جب پہلی عید ہوتی ہے تو اس سال جو مرحومین ہوتے ہیں اس کے ایصال ثواب کے لیے آدمی مرحوم کے گھر پہ آ جاتے ہیں۔ مگر میں نے یہ دیکھا بچپن سے لے کے اب تک کسی گھر میں ایک میت ہوتی ہے تو مومنین سینکڑوں کی تعداد میں پہنچتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم جس رسول کے گھر سے 72 جنازے اٹھے ہوں اس کو کوئی پرسہ دے گا تو کیسے دے گا؟ زینب نے کہا بیویو چلو ہمارے ساتھ چلو، قبر رسول پہ پرسہ دینا ہے۔ تمام آل اطرت اکٹھی ہو گئی، جی بھر کے ماتم کیا، رسول کو پرسہ دیا۔ اے میرے نانا، اے میرے نانا، اب تک دستور دنیا یہ ہے کہ ایک کا پرسہ دیا جاتا ہے، میں پورے گھر بھر کا پرسہ دینے کے لیے آئی ہوں۔ جب رو چکی تو یہ تمام مقداد عصمت باہر چلی۔ تمام عورتیں جب باہر چلی تو ایک مرتبہ زینب کے کانوں میں کسی کے چیخ کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ زینب نے پلٹ کے دیکھا تو ام لیلہ کو غش آ گیا۔ زینب بیٹھ گئی، ام لیلہ کو اپنے گود میں بٹھا، سر اپنے گود آغوش میں رکھ کر کہتی ہوں ام لیلہ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ سب سے بڑی دنیا میں صابرہ کون ہے تو میں تمہارا نام لیتی۔ وطن چھٹا، صبر کیا، سہاگ اجڑا، صبر کیا، کوکھ جلی، صبر کیا، دیار بدیار درباروں میں پھرائی گئی بے پردہ، صبر کیا، تازیانے پہ تازیانے کھائے۔ ام لیلہ کیا ہو گیا؟ کبھی نہ روئی آج روئی۔ ایک مرتبہ ام لیلہ کھڑی ہو گئی، زینب میں نے نزدیک آؤ، وہ دیکھو سامنے، وہ سامنے، وہ میرے علی اکبر کے بچپن کے ساتھی ہیں نا، ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں۔ آج عید کا دن ہے، سارے دوست علی اکبر کے گلے مل رہے ہیں۔ اے زینب، میرے علی اکبر کو آواز دے دے، اے میرے لال، دوستوں سے آگے ملاقات۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ اس عبادت ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ ثم بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات محمد۔
تاریخ گواہ ہے کہ یہ انسان گھاٹا ہے، نقصان ہے، لیکن اگر یہ انسان کی زندگی ایمان سے منسلک ہو جائے اور ایمان عمل میں تبدیل ہو جائے، عمل تحریک بن جائے غیروں کے لیے، اور ثبات قدم میں کہیں تزلزل واقع نہ ہو، تو انسان خساروں سے بچ سکتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ خود لفظ انسان ہے کہ یہ انسان ہے کیا چیز۔ تمام دنیا نے آج تک بس یہی فیصلہ کیا ہے کہ جو ڈاکٹر کی ٹیبل پر لٹا دیا جائے، گوشت پوست، ہڈیاں، جگر، گردے، خون، پھیپھڑے، اس کے علاوہ کوئی انسان نہیں ہے۔ انسان نام ہے اس جسم کا کہ جو آپ کے سامنے ہے۔ لہذا جس نے بھی زندگی کا الہ عمل بنایا، جس مذہب میں انسان کے لیے قانون زندگی طے کیے، جس تہذیب و تمدن نے انسان کے لیے حیات کی تصویریں تیار کیں، ان کے پیش نظر صرف انسان کا یہ ظاہری جسم تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لہذا اسی جسم کو دیکھتے ہوئے انسان کے اندر جو قدرت نے آرزویں پیدا کی تھیں اور تمنائیں بھڑکائی تھیں، انہی کا نام زندگی سمجھا گیا، اور انسان کی اگر خواہش پوری ہو جاتی ہیں تو اب یہ پورا انسان بن گیا، مکمل انسان بن گیا۔ لیکن اسلام سب سے ہٹ کے ایک بات کہتا ہے کہ جو تم زندگی دیکھ رہے ہو یہ سامنے، یہ اصل زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ تین مل کے انسان بنے ہیں۔ ایک تمہارے جسم کی زندگی، ایک تمہارے ذہن کی زندگی، ایک تمہاری روح کی زندگی۔ تو مکمل انسان جب بنتا ہے کہ جب جسم مکمل ہو، ذہن مکمل ہو اور اس کی روح مکمل ہو۔ تو تکمیل روح، تکمیل ذہن، تکمیل جسم کا نام تکامل بشریت ہے، انسان کامل ہے۔ انسان کامل کب ہوتا ہے؟ جب اس کا جسمانی نظام کامل ہو، جب اس کا ذہنی نظام کامل ہو اور اس کا قلبی اور روحی نظام قائم ہو۔ جسم کے مطمئن کر دینے سے انسان مطمئن نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے اس کا جسم مطمئن کر دیا، اچھا لباس پہنایا، اچھی خوراک دی، اچھے مکانوں میں رکھا، عالی شان زندگی اس کے لیے نظر کر دی، تو یہ لذت حیات کے معنی یہ نہیں کہ وہ مطمئن ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اگر یہ ساری دولتیں مل کے انسان کو اطمینان دیتی تو پھر یہ بڑے لوگ سونے کے لیے سلیپنگ ٹیبلٹ کیوں کھاتے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ سونے کے لیے سلیپنگ ٹیبلٹ کھانے کے معنی یہ ہوئے کہ جسم تو مطمئن ہے، ذہن کی دنیا اجڑی اجڑی سی ہے۔ جب تک کہ ذہن کامل نہ ہو جائے، آسودہ نہ ہو جائے، انسان کو لذتوں میں سے کمال حاصل نہیں ہوتا اس کے اندر۔ تو لذیذ غذائیں کھانے ہی کے یہ معنی نہیں ہے کہ انسان مکمل ہو گیا۔ اسلام تین زندگیوں کو کامل قرار دیتا ہے، اس کی جسمانی زندگی، اس کی ذہنی زندگی، اس کی قلبی زندگی۔ جب یہ تینوں مکمل ہو جائیں تب ایک انسان کامل بنتا ہے، ورنہ جسم کے سنوارنے سے، کپڑوں کے پہنانے سے، عالی شان مکانوں میں رہنے کی بنا پر انسان کامل نہیں بنتا۔ لہذا علم الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے اگر وہ صرف اتنا ہی انسان ہے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ الا الذین تو بعد میں آیا ہے۔ اگر صرف انسان ہی ہے تو یہ بننے کے بعد، سنورنے کے بعد، پڑھ لکھنے کے بعد، کھا پینے کے بعد بھی انسان پھر ناقص کا ناقص ہے۔ لہذا اسلام نے
سب سے پہلے قانون جو بنایا وہ اس جسم انسانی کے سنوارنے کے لیے بنایا کہ اس کو مکمل ہونا چاہیے۔ قدرت ہی کا قدم میں اقتدار ہے جو خون کے صفوں کے اوپر کام کرتا ہے اور انسان 9 مہینے میں تیار ہو جاتا ہے۔ اس میں انسانی مداخلت کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اب جب یہ نوزائیدہ بچہ ماں کے ہاتھوں میں آیا تو اب ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسے اٹھنا بیٹھنا سکھا دے۔ اب یہ ماں کا شامل ہوا۔ اب جب یہ زندگی ہنسنے کھیلنے کودنے لگی، اب اسلام اس کو حکم دیتا ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی استعمال نہ کرنا جس سے میری بنائی ہوئی حسین تصویر میں رخنا پیدا ہو جائے۔ لہذا اسلامی نقطہ نظر سے ہر وہ چیز حرام قرار دے دی گئی جو تمہارے جسم کو نقصان پہنچاتی ہو۔ یہ مطلقاً کہ آپ اپنے جسم کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ نماز اسلام میں واجب ہے، نماز کے لیے وضو واجب ہے، وضو کے لیے پانی واجب ہے، لیکن اگر پانی کے استعمال سے آپ کے جسم نازنی کو نقصان پہنچتا ہو تو قرآن نے کہا وضو چھوڑ دو، تیمم سے کام چلا لو۔ ہم نہیں چاہتے کہ تمہارے جسم کو نقصان پہنچے۔ نماز کے لیے قیام واجب ہے، لیکن اگر قیام کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اسلام حکم دیتا ہے کہ تم بیٹھ کے نماز پڑھ لو۔ بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو اسلام کہتا ہے لیٹ کے نماز پڑھ لو۔ اشاروں سے نماز پڑھو، اور اگر اشارے کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو ہاتھ مت ہلاؤ، ذہن میں ہمیں یاد کر لو۔ تو یہ اسلامی قانون کے جسم کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ حج واجب ہے، لیکن اگر راستے مقدوس ہے، اس زمانے کی شریعت کا زمانہ ہے، زمانہ خراب ہے اور امید ہے کہ آپ پہنچ نہیں پائیں گے یا تکلیف ہو جائے گی، اسلام اپنے حکم کو واپس لے لیتا ہے۔ یا طبیعت آپ کی خراب ہے، آپ کو یقین ہے کہ ہم حج نہیں کر پائیں گے، اسلام اپنے حکم کو واپس لے لیتا ہے جب تک صحت نہ ہو، جب تک آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے کہ اسلام نے بنیادی قانون یہ بنایا ہے کہ جس انسان پر وہ شریعت لاگو کرنا چاہتا ہے وہ جسم ہے، اور جب جسم درست نہیں ہوگا تو میرے قانون پر چلے گا تو کون چلے گا؟ تو لہذا اسلام نے جسم کو نقصان پہنچانا شریعت اسلامی میں حرام قرار دیا ہے۔ روزے واجب دن میں مت کھائیے، یہ تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں تھے، آپ کے خود جسم کو فائدہ پہنچانے کے لیے تھے۔ لیکن اگر کوئی بچہ ہے تو اس پر روزہ واجب نہیں۔ عورت ایسی حالت میں ہے کہ وہ روزہ رکھنا اس کے بچے کے لیے مضر ہے، عورت سے حکم ساقط ہو جائے گا۔ کوئی ایسا انسان ہے جو بیمار ہے، بیماری کی بنا پر، روزے کی بنا پر اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے، اسلام اپنا حکم واپس لے لیتا ہے، آپ روزہ مت رکھیے، جسم کو نقصان مت پہنچائیے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا اسلام دنیا کا واحد وہ مذہب تھا کہ جس نے جسم کو تکلیف پہنچانا، گوندھنا، جسم کو تکلیف پہنچانے کے لیے اعضاء کا کاٹنا اسلام میں حرام، کہ آپ اعضاء کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے اپنے کسی بھی صورت سے۔ یا جیسے خودکشی بھی اسی میں حرام ہوتی ہے کہ یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے جس کو تم تباہ و برباد کرو، مال یہ ہمارا ہے، جب مال ہمارا ہے تو اسے کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانا تمہارے یہاں شرعاً جائز نہیں ہے۔ جیسے ہندوستان کے اندر مرد کے مر جانے کے بعد عورت ستی ہو جاتی تھی اور اپنے آپ کو جلا لیتی تھی، اسلام نے اس رسم کو حرام قرار دیا کہ کوئی بھی زندگی نظر آتش نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ یہ خلاف عقل ہے کہ باپ کا انتقال ہوا ہے تو ماں ہی کم سے کم بچوں کو پال لے۔ یہ کون سا سسٹم ہے کہ باپ کو تو موت کھا گئی اور ماں کو رسم دنیا کھا گئی، جلا کے خاک کر دیا، ان بچوں کا کیا ہوگا کہ جو تربیت کے لیے باپ بھی کھو چکے اور ماں بھی کھو چکے۔ تو اس لہذا اسلامی نقطہ نظر سے
ہر وہ رسم حرام ہے کہ جو انسان کے جسم کو کسی بھی طرح نقصان پہنچانے کے لیے آوے. لہذا اسلام نے کہا کہ تم مرد مجاہد ہو، اپنی زندگی کو آہنی دیواروں کی طرح تیار کرو. آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے جسم پر ایمان لاؤ کہ یہ اس کی بخشی ہوئی نعمت ہے، پھر ایمان لانے ہی سے کام نہیں بنتا، اس کو عمل کا عادی بناؤ. لہذا غفلت، سستی، تساہل، یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلام میں حرام کر دی گئی ہیں. وہ زندگی کے جس سے سستی واقعی ہو تمہارے لیے شرعاً جائز نہیں ہے. لہذا جد و جہد کے عادی بناؤ. سورج نہ طلوع ہو مگر تم غلاف وقت سے باہر آ جاؤ تاکہ دنیا کو معلوم ہو سکے کہ ایک سورج چاہے 1000 بلا ہی کیوں نہ ہو مگر انسان کی قدر و قیمت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ پھر بھی انسان اشرف المخلوقات ہے، وہ خدا کی ایک مخلوق ہے. تو لہذا ایک ایسی زندگی کا تصور پیش کیا کہ جس کے اندر غفلت اور سستی کو جائز قرار نہیں دیا. یہ تھا آئندہ دور میں جینے کا سلیقہ. اسلام صرف عبادت ہی کے لیے نہیں آیا، انسان کو انسان، مرد کو مرد، عورت کو عورت بنانے کے لیے آیا ہے تاکہ تمہارے معاشرے کے اندر غفلت و سستی نہ پیدا ہو سکے. پروردگار عالم نے اپنی رزاقیت کا یقین جب دلایا ہے جب تمہارے ہاتھوں میں حرکت ہوگی. ایک شخص نے آ کے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ فرمایا مولا کچھ میرے لیے کچھ دعا کیجئے، آپ میرے رزق کے اندر پریشانیاں واقع ہیں تاکہ یہ پریشانیاں دور ہو سکیں. امام نے فرمایا کیا کام کرتے ہو؟ کہا مولا کام وام تو کچھ نہیں کرتا، بس آپ دعا کر دیجئے. امام فرماتے ہیں جو کام نہیں کرتے ہم اس کے لیے دعا بھی نہیں کرتے. تم کام کرو، کام کرنے کے بعد تم دعا کے لیے ہم سے کہو، جب تو دعا ہوگی. لیکن یہ کہ گندے تعویذ، چھو منتر اور مولانا دعا پڑھ دیجئے، سمجھے؟ تو اس طرح اسلام نے تصور کو حرام قرار دیا کہ آپ پہلے عمل کیجئے. اسی واسطے ہر جگہ ایمان کے بعد اسلام نے عمل کی شرط کو لازم قرار دیا تھا. آمنو وعملوا الصالحات، عمل کر کے دکھاؤ. اس لیے کہ جس پر تم ایمان لائے ہو وہ عمل ہی کرنے سے ثابت ہوگا کہ صحیح ہے یا غلط ہے. یہ آمنو کے بعد عمل الصالحات کی شرط کیوں رکھی؟ آمنو ختم ہو گیا معاملہ. مگر ہر جگہ آمنو کے بعد عمل الصالحات اسلام نے کیوں رکھا؟ اسلام یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ غلط نظریات کبھی جی نہیں سکتے اور اچھے نظریات کبھی مر نہیں سکتے. لہذا جس چیز کو تم نے آمنو کی شکل میں لے آیا ہے اس پہ عمل کر کے دکھاؤ. اس لیے کہ عمل ہی بتائے گا کہ تمہارا نظریہ غلط تھا یا صحیح تھا. یہ تھا اسلامی تصور کہ نظریہ خود بخود یہ بتا دے گا کہ اگر صحیح نظریہ ہے، غذا صحیح ہے یا غلط ہے، کھا کے بتاؤ. زہریلی ہوگی تو قے ہو جائے گی، درست ہوگی تو ہضم ہو جائے گی. تو اسی طریقے سے یہ نظریات ہیں، اگر باطل ہوئے تو 1000 عمل کرنے کے بعد بھی نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہوگا. لہذا اسلام نے شرط رکھی کہ میرے نظریات کو کہیں مت لے جاؤ، عمل کی کسوٹی پہ کس کے دیکھو نتیجہ درست ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لہذا اسلام نے اپنے ہر مقدمے کو وقت کی عدالت میں لے جا کے طے کیا ہے. خدا نے اپنے ہر مقدمے کو وقت کی عدالت میں لے جا کے طے کیا ہے کہ وقت خود بتا دے گا عمل کر کے کہ یہ نظریہ صحیح تھا یا غلط تھا. امام علی چپ کیوں بیٹھے؟ خدا کا نمائندہ ہونے کی بنا پر وہ جانتے تھے کہ باطل نظریہ کبھی وقت ہضم نہیں کر سکتا. لہذا ہم چپ بیٹھے ہیں. چپ بیٹھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر تمہارا نظریہ صحیح تھا کہ رسول نے کسی کو اپنی جگہ پر جانشین نہیں بنایا تو تم کو کامیاب ہو جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ نسخہ صحیح تھا. لیکن تمہارا فیل ہو جانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فیل بعد میں نہیں ہوا، پہلے ہی دن فیل تھا. اور چونکہ اسلام کا یہ اصول یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، ہم کسی مسئلے کے اندر زبردستی اور طاقت کا استعمال نہیں کریں گے. لہذا تم بنتے ہو بن جاؤ، لیکن بنے رہنا، بگڑ مت جانا.
پہلی تشکیل ختم ہوئی، آپ نے وصیت نامہ لکھنا شروع کر دیا۔ تو وہ پہلا نظریہ کیا غلط تھا جو رسول اللہ نے کہا تھا کہ قلم دعوات دے دو میں لکھ دوں؟ آپ نے نظریے کی تردید کی کہ نہیں، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ تو بنی ثقیفہ میں اگر 9 آدمیوں کی موجودگی میں تم نے قیامت تک کے لیے مسلمان اور اسلام کا فیصلہ کر دیا 9 آدمیوں نے، تو اس کے معنی یہ کہ ثابت کر کے دکھاؤ وہ نظریہ صحیح تھا۔ لیکن تم خود ہی کہنے لگے کہ یہ فتنہ تھا جس کے شر سے ہمیں اللہ نے بچا لیا، بڑی ہنگامہ خیز بات تھی۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ خود تم نے اقرار کیا عمل کی کسوٹی پہ کہ یہ نظریہ زندہ رہنے والا نہیں ہے، پھر تم نے کہا قلم دعوات دے دو تاکہ میں تحریر لکھ جاؤں۔ تو کل جنہوں نے قلم دعوات نہیں دیا تھا، آج وہ خود قلم دعوات دے رہے ہیں کہ جی ہاں حضور لکھ جائیے۔ تو اس کے معنی ہے کہ کل کا نظریہ غلط تھا یا آج کا نظریہ صحیح ہے؟ تو اس کے معنی ہے کہ اسلام ہر چیز کو وقت کی عدالت میں لے جاتا ہے کہ وقت پہ پرکھ کے بتاؤ کہ چیز ہے کیا چیز۔ ہم یہ کہیں کہ یہ یوں ہے یہ یوں ہے، وہ نہیں، تم خود عمل کر کے بتاؤ کہ اس پر اگر عمل کے اوپر وہ چیز صحیح ہے تو صحیح ہے ورنہ غلط۔ پھر آپ نے دیکھا کہ قدم آگے بڑھتے چلے گئے اور ہر آنے والا نظریہ باطل ہوتا چلا گیا۔ قلم دعوات مانگا، قریب اب آپ بن گئے، یہ خدا کا شکر ہے۔ اب آپ بھی قلم دعوات مانگیے، انہوں نے کہا نہیں میں 6 آدمیوں کی کمیٹی بناؤں گا۔ چلیے 6 آدمیوں کی کمیٹی بن گئی، فیصلہ ہو گیا یہاں کہ نہیں اب تلوار سے فیصلہ ہوگا، اب حکمت عملی سے فیصلہ ہوگا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ آتے آتے اوپر عبدالعزیز کے اوپر آنے کے بعد یہاں پر ترکی میں آنے کے بعد وہ تمام ہانڈی جو تھی وہ ٹوٹ گئی، یا اس میں دم نہیں ہے۔ اس کے معنی ہے کہ جو نظریہ لے کے چلے تھے وہ ہر روز بدلتا رہا، لیکن اللہ کا جو نظریہ تھا کہ میرا ہوگا وہ آج تک قائم ہے۔ اور ہر مسلمان تھکنے کے بعد ایک ہی اقرار کرتا ہے کہ وہ آئے گا۔ جب وہ آئے گا تو ثقیفہ میں تیار ہوگا، وہ استخلاف اسے طے کرے گا، غلبہ اسے مانے گا۔ کون سا نظریہ ہے جو اس کو امام بنائے گا؟ کہا نہیں اللہ بنائے گا، معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ ہے وقت کی عدالت میں اللہ کے حق میں فیصلہ کہ قدرت نے اپنا مقدمہ وقت کی عدالت میں پیش کیا کہ اب تم بتاؤ نظریات ختم ہو گئے، جمہوریت تم نے آزما لی، شورا تم نے آزما لیا، استخلاف تم نے آزما لیا، غلبہ تم نے آزما لیا، ملوکیت کو تم نے منا لیا، خلافت تم نے آزما لی، شہنشاہیت تم نے آزما لی، ڈیموکریسی تم نے آزما لی، جمہوریت تم نے آزما لی، ڈکٹیٹرشپ تم نے آزما لی، حاکم و شہنشاہیت تم نے آزما لی۔ سارے نسخے استعمال کرو، کوئی نسخہ کیمیا رہ نہ جائے، اور جب ہر نسخے کا نتیجہ برا نکلے گا تو نظر اٹھا کے ہم سے مانگو گے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اس کے معنی کیا ہوگا کہ قدرت ہر بات کو اپنے وقت کی عدالت میں پیش کرتی ہے۔ یہی نظام جسم ہے کہ اس نظام جسم کے اندر قدرت کسی ایسی چیز کو گوارا نہیں کرتی جو مضر ہو انسان کی صحت کے لیے۔ تو صحت اس کو بنانے کے لیے اسلام نے ایک پورا سسٹم دیا کہ غفلت سے دور رہو اور عمل کے قریب رہو۔ اس کے واسطے اسلام نے ان سروسوں کو بھی اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھا جس میں عمل کا فقدان ہو اور جس کے اندر انسانی صحیح وزن نہ ہو۔ لہذا ایک شخص آیا، امام سے پھر گزارش کی، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، مولا پریشان ہوں، کاروبار ختم ہو گیا، کیا کرتے ہو؟ کرتا کیا ہوں حضور، ایک دکان تھی ختم ہو گئی، بینک رفتی ہو گئی، کچھ ہے ہی نہیں اس کے اندر، دکان بند کر کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ دکان بند کرنا اس کی رزاقیت کے اوپر شک کے مرادف ہے، دکان کھولو۔ کہا مولا کھولوں کیا چیز، دکان تو بند ہے اس لیے کہ کچھ ہے ہی نہیں۔ کہا یہ مت سوچو کہ دکان میں کچھ نہیں ہے، تمہارا کام دکان کھول کے بیٹھ جانا ہے۔ رزاقیت پہ یقین کرو، قدرت کبھی کسی انسان کو مایوس نہیں کرتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس پر یقین آیا نہ ہو یا نہ آیا ہو، مگر امام کی بات پہ یقین آ گیا کہ امام جب حکم دے رہے ہیں تو نماز صبح کے بعد کیا جو امام نے کہا کہ چھڑکاؤ کر کے جھاڑو دے کے بیٹھ جاؤ، وہ فرش بچھا کے دکان پہ بیٹھ گیا۔ ہر روز دکان پہ بیٹھتا، تمام بازار والے مذاق اڑاتے کہ یہ بھی عجیب و غریب بیپاری ہے، دکان میں کچھ نہیں ہے، اور یہ اپنا فرش بچھا کے جھاڑو لگا کے اور روز بیٹھ جاتا ہے ایسے جیسے کوئی گاہک آئیں گے۔
دنیا مذاق اڑا کے چلی جاتی. اتفاق سے بحرین کا ایک قافلہ آیا تجارت کا جو مدینے کے اندر کا مال بیچتا تھا, سب کا مال بک گیا, اتفاق سے ایک بحرینی کا مال رہ گیا. اب وہ مال جائے اور 6 مہینے کے بعد پھر آئے, اس نے کچھ برا سمجھا اس کو. اب سوچا کہ کوئی مدینے میں کوئی جگہ مل جاتی گو ڈاؤن کی شکل میں تو اپنا سامان رکھ جاتا میں, اور 6 مہینے کے بعد آ کے پھر مارکیٹ میں بیٹھ جاتا. کسی نے کہہ دیا کہ ایک دکاندار ہے وہ خالی پڑی ہوئی ہے دکان, اس میں جا کے رکھ دو. یہ آیا اور آنے کے بعد کہا کہ بھی دکان تمہاری خالی پڑی ہے, کرائے پہ دو گے؟ کہاں دے دیں گے, کیا 6 مہینے کے کرایہ تم مجھ سے لے لو اور میرا مال رکھ دو. جب مال رکھنے لگا کہنے لگا کہ اگر یہ کوئی خریدار آئے تو بیچ دینا. نتیجہ یہ ہوا کہ مال آ گیا, اس نے کہا کہ کوئی خریدار آئے تو بیچ دینا. اتفاق یہ ہے کہ وہ بند کر کے چلا اور اگلے ہی دن خریداری شروع ہو گئی. جب یہ مال بکنے لگا تو پیسہ سامنے آیا. 6 مہینے کے بعد آیا کہ مال کہاں ہے؟ کہا یہ مال پیسوں کی شکل میں. تو آپ نے دیکھا کہ امام نے یہ فرمایا کہ کبھی بھی قدرت کی رزاقیت پہ شک نہ کرنا. تمہارا کام عمل کرنا ہے, اس کا کام نتیجہ پر عمل کرنا ہے. اسی واسطے پروردگار عالم نے ہر کام کے لیے کہا پہلے بسم اللہ پڑھ لو, اس کے بعد کام کرو. یہ نہیں کہا کہ بسم اللہ پڑھے جاؤ کام مت کرو, یہ بھی نہیں کہا کہ کام کیے جاؤ بسم اللہ مت کرو. آپ نے ملاحظہ فرمایا فرق کیا ہوا؟ جو کام کرو پہلے بسم اللہ پڑھ لو. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ کام کرو مگر کام پہ یقین نہ کرنا, اللہ کے نام پہ یقین کرنا. تو عمل کرنا تمہارا کام ہے, اچھا نتیجہ پیش کرنا قدرت کا کام ہے کہ وہ تمہارے عمل کے مطابق اچھا نتیجہ پیش کرے. تو لہذا جسم کو مضبوط اور محنتی بنانے کے لیے اسلام نے ایک پورا نظام دیا کہ امیر المومنین السلام فرماتے ہیں اپنے بچوں کو تیراکی, تیرنا, محنت مشقت کو کشتی کا عادی بناؤ, سستی کا عادی مت بنا لینا. اس لیے کہ اللہ لا یحب الشاب الغافل, اللہ کبھی اس جوان کو دوست نہیں رکھتا جو غفلتوں کا شکار ہو گیا ہو. تو لہذا صحیح کیے جاؤ, عمل کیے جاؤ. اس لیے کہ یہ نظام جسم ایسا ہے کہ جہاں تم نے سستی برتی جسم میں خرابی پیدا ہوئی. یہ اللہ نے نظام جسم ایسا بنایا ہے کہ جب تک یہ کھٹتا رہے, عمل کرتا رہے, سگ و دو کرتا رہے, جب تک تو جسم صحیح ہے. اور جہاں سستیوں کا شکار بنایا وہاں پر یہ تباہ و برباد ہو گیا. اللہ نے ڈیزائن اس کا ایسا بنایا. لہذا کھاؤ, لیکن کھانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ محنت بھی کرو. زیادہ کھانے لگے چربی, موٹے ہو گئے, ڈاکٹروں نے کہا کہ ڈائٹنگ کرو, ہارٹ فیل ہو جائے گا. نتیجہ ہو کہ پھر وہیں پر پہنچ گئے. ہم نے سوچا کہ اچھی جگہ آ گئے ہیں, موٹے موٹے گدوں پہ سونے لگے, معلوم ہوا کہ بیک بون کی ہڈی میں درد ہو گیا. ڈاکٹروں نے کہا کہ زمین کے تختے کے اوپر لیٹا کرو تاکہ پھر اسی زندگی پہ پہنچ گیا جس زندگی سے بھاگے تھے. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ جسم نزاکتوں کا عادی نہیں ہے. اللہ نے اس کا ڈیزائن ہی ایسا بنایا ہے کہ یہ محنت اور مشقت جتنی کرے گا اتنے ہی زندگی کے اندر اس کو سکون ملے گا. لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو محنت کے لیے بنایا ہے, مشقت کے لیے بنایا ہے. جب تک یہ پسینہ نہیں نچوڑے گا جسم کی اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی. تو اگر زندگی ایسی بنا لی, لگزریس لائف عالیشان مکانوں میں رہنے لگے اور جسم کو موٹا تازہ بنا لیا, وہیں پر ہارٹ ٹربل, گیس ٹربل اور شوگر کی بیماریاں لگ گئیں. لہذا عمل کرتے رہو. امیر المومنین السلام نے کا وہ نسخہ جسے دنیا نے بھلا دیا تھا, آج پوری دنیا لاشعوری طور پر اس پر عمل کرنے کے لیے مجبور ہے. مولا فرماتے ہیں بیماری میں جہاں تک چل سکتے ہو چلو. بڑی چھوٹی سی بات کہہ دی تھی مولا نے, گویا ہم نے سمجھا ہی نہیں, سمجھتے تو عمل کرتے. بیماری میں جتنا چلا جا سکتا ہے چلو. آج ورلڈ ہیلتھ رپورٹ کی آخری منزل یہ ہے کہ ہر بیماری کا علاج چلنا ہے. ہارٹ کی بیماری ہو, دل کی بیماری ہو, معدے کی بیماری ہو, شوگر کی بیماری ہو, شوگر کی بیماری کا علاج ہی چلنا ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ نے جو یہ نظام جسم بنایا تھا یہ عمل کے لیے بنایا تھا کہ سگ و دو کرتے رہو. جہاں پر یہ رکا وہیں پر بیماری شروع ہوئی. لہذا اس جسم کو مکمل کرنے کے لیے اسلام نے ایک ضابطۂ حیات بنایا. اس ضابطۂ حیات کے لیے یہ غذائیں جائز ہیں, یہ غذائیں جائز نہیں ہیں. یہ غذاؤں کا حلال اور حرام ہونا اللہ کی ضد نہیں ہے,
اور نہ نبی کی عادتوں کا نام ہے۔ تمہارے جسم کے لیے جو قانون بنایا گیا تھا اسی کو شریعت محمدی کی شکل میں لا کے پیش کیا گیا ہے۔ کوئی بھی نبی کی عادت ایسی نہ تھی جو اسلام کے آئین کے خلاف ہو، لہذا تمام اسلام کے قانون کا ڈھانچہ جو بنایا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، یہ اسلام نے ایک ایک قانون، ایک ایک سانس کے لیے قانون بنایا ہے۔ چلو تو رفتار کیسی ہو، بیٹھو تو انداز کیسا ہو، لیٹو تو سر کدھر، پیر کدھر، دل کدھر، پھیپڑے کدھر۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا ٹوائلٹ میں بیٹھو تو منہ کدھر، رخ کیسا، غسل خانے سے نکلو تو انداز کیا ہو، بیٹھنے کھانے کے لیے کتنے انگلیوں سے لقمہ توڑا جائے، ایک لقمے کو کتنی مرتبہ چبایا جائے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کوئی لمحہ زندگی کا ایسا نہیں ہے جس میں اسلام نے انسان کو تنہا چھوڑ دیا ہو کہ جو دل چاہو کرو۔ تو جب ایک لمحے کے لیے اسلام تنہا نہیں چھوڑتا تو پورے اسلام کو کیسے چھوڑ دیا جائے گا کہ نبی کے بعد جو دل چاہے کرو؟ ہمارے پاس کوئی قانون نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر چیز کے لیے تو ایک قانون ہے، اور جو سب سے بڑا قانون ہونا چاہیے اس کے لیے اتنی غفلت برتی اللہ حضور نے اور سرکار دو عالم نے کہ ہاں ہوگا دیکھا جائے گا، خود کام کر دیں گے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اسلام نے ایک لمحے کے لیے بھی انسان کی زندگی کو تنہا نہیں چھوڑا۔ بیماریوں سے بچانے کے لیے اسلام نے مکمل ضابطہ حیات پیش کیا۔ ایک یہودی مدینے میں آ کر حکیم تھا، طبیب رہنے لگا، کسی نے اس سے پوچھا ہی نہیں کہ تم کیوں آئے ہو۔ اس نے پوچھا کہ کیا تمہارے یہاں کوئی بیمار نہیں ہوتا؟ اتنے دنوں سے میں دکان کھولے ہوئے ہوں۔ کہا حضور نے ایک ایسا نسخہ بتا دیا ہے کہ کوئی بیماری نہیں پڑتا، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو زیادتی مت کرو، نہ ہم زیادہ کھاتے ہیں نہ زیادہ پیتے ہیں، لہذا کوئی بیمار نہیں ہوتا، لہذا آپ نے ناحق زحمت گوارا کی۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک انسان کو مکمل انسان بنانے کے لیے اسلام نے جو ضابطہ حیات پیش کیا ہے وہ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں، دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے کہ لیٹو تو لیٹو کدھر کو، کون سی کروٹ سے لیٹو کون سی کروٹ سے اٹھو، یہ اسلام کا مکمل ضابطہ حیات تھا۔ اب ظاہر ہے کہ اس جسم کے سنوارنے کے لیے، قانون بنانے کے لیے ہادی کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ زندگی کو تنہا نہیں چھوڑا، اس نے ہادی ساتھ ساتھ بھیجا۔ تو اگر ہادی ایسا ہو کہ ہم مسئلہ پوچھنے کے لیے گئے، پتہ چلا کہ امام کو زکام ہو گیا ہے، ہم جو مسئلہ پوچھنے کے لیے گئے معلوم ہوا کہ امام کو بخار ہو گیا ہے، ان کی طبیعت ناساز ہے، تو یہ تصور کر لیجئے کہ نہ نبی کبھی بیمار ہوتا ہے نہ معصوم کبھی بیمار ہوتا ہے۔ ہاں الہی میں جانتا ہوں آپ کا ذہن کہاں پہنچا، الہی مصلحتوں کی طرف کی وجہ سے نبی کو بیمار ڈالا جاتا ہے یا امام کو بیمار رکھا جاتا ہے۔ جیسے خیبر کا مسئلہ تھا، خیبر میں رسول کے بھی سر میں درد اور ولی کی آنکھوں میں بھی درد، نتیجہ یہ ہوا کہ سارے حاضر تھے، نہ رسول تھے نہ امام تھے۔ جمہوریت کے ہاتھوں میں علم آتا تھا، جاتے تھے علم لے کے پلٹ آتے تھے۔ اب رسول کو جب افاقہ ہوا تو آپ نے یہ فرمایا کہ کل میں علم اس کو دوں گا، جو رجل ہوگا کردار ہوگا فردار ہوگا، غیر فردار ہوگا۔ یہ جملہ ہی بتا رہا کہ کل میں علم لوٹی اپنا رائتا غدن، میں کل علم دوں گا۔ اب تک تو تم علم دیتے رہے اور اسلام کو علم دیتے رہے۔ ایک علم الف سے ہے، ایک عین سے ہے۔ تم علم لے کے جاتے تھے اور اسلام کو علم دے کے جاتے تھے، کل میں علم اس کو دوں گا۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ حضور کی طبیعت جو ناساز رکھی گئی، وہ اسلام دکھانا چاہتا تھا کہ اگر نبی کی زندگی میں 40 دن بھی ایسے ہو جائیں کہ ہادی نہ رہے تو کتنی پریشانیاں واقع ہوتی ہیں۔ بغیر امام کے تمہارا کام اگر چلا کرتا تو چلا لو، اور جب 39 دن ختم ہو گئے اور ایک دن رہ گئی اسلام کی عزت و آبرو میں ایک دن، تو ایک دن بھی اگر اس کا ظہور نہ ہوتا تو نبی کے قول کی تصدیق کون کرتا؟ لہذا اس طریقے سے حضور کی طبیعت ناساز کی گئی تاکہ یہ پتہ لگ سکے
کہ بغیر نبی کے نتیجہ کیا ہونے والا ہے، اور ولی کو مطلع وجود سے غائب رکھا گیا تاکہ یہ نتیجہ نکالا جا سکے۔ تھے تو بہت سے، کام نکال دیا ہوتا بغیر اس کے۔ ہم نے تو جمہوریت کے طور پر تم کو سب کو دیا تھا، کام نکالو، لیکن 39 دن کے بھی تجربات کے بعد بھی جب تم خیبر کا مقدر نہ کھل سکا تو مجبوراً اگر اس کو بلایا گیا ہے تو یاد رکھنا بغیر اس کے کوئی کام نہیں چلے گا۔ تو معصوم نبی ہو یا معصوم امام ہو کبھی بیمار نہیں ہوتا، اس لیے کہ بیمار ہوتا ہے کس بنا پر؟ یا تو بیجا خواہشات کی بنا پر، یا تمناؤں کا اسیر ہونے کی بنا پر۔ نہاری گرم گرم تھی، زیادہ کھا لی، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ دیکھ کے اندر زنگ لگا ہوا ہے اور اس کے اندر پوائزن آ گیا ہے، تو جہالت کی بنا پر غلط غذا نے ہمیں بیمار ڈال دیا۔ ایسی چیز کھا لی کہ جو نہیں کھانی چاہیے تھی بربنا جہالت، تو معصوم جاہل نہیں ہوتا تو وہ کھائے گا کیسے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آرزوؤں کا معصوم غلام نہیں ہوتا کہ دل چاہ رہا تھا زیادہ کھا لیا۔ عصمت نام ہی ہے خواہشات کو نقطہ عدل الہی پر رکھنے کا، لہذا معصوم کبھی بیمار نہیں پڑتا، اور جب معصوم بیمار نہیں پڑتا تو معصوم میں ایک عجیب و غریب خوبی بھی ہے۔ ہمارے ملکوں میں چاہے آپ کا پاکستان ہو، ہمارے ہاں آفیسر اس کو چنتے ہیں جس کی باڈی کا خاص ڈیزائن ہو۔ کہیں نہیں دیکھا ہوا کہ صاحب کمشنر ہیں بڑے چھوٹے سے ہیں، کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ صاحب ایس پی صاحب ہیں مگر قد بہت چھوٹا ہے۔ اس خاص سائز ہونا چاہیے۔ تو جب آپ کے چھوٹے چھوٹے منصبوں کے لیے ایک خاص جسم کی ضرورت ہوتی ہے تو جو الہی منصبدار ہے اس کے جسم میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا۔ نہ معصوم اتنا لمبا ہوتا ہے کہ آدمی حقارت سے دیکھے، نہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے نقطۂ نظر سے دیکھے، نہ معصوم موٹا ہوتا ہے کہ آدمی بھپتیاں کیسے کے لیے ایسے ہیں، نہ وہ بدشکل ہوتا ہے۔ زمانے کا حسین ترین نمونہ جو مشیت کے منصوبوں کی طرح ڈھالا گیا ہو۔ اب جب بات یہاں تک پہنچی تو لوگوں کو خبر ہو گئی۔ جب لوگوں کو خبر ہو گئی تو حضرت علی کی ایک تصویر کھینچی کہ بڑے چھوٹے سے تھے، پیٹ نکلا ہوا تھا، سر گنجا تھا، ہتھیلیاں اور کلائی ایک جیسی تھی، یہ نقشہ کھینچ دیا۔ ہمارے علماء نے بھی بغیر جانے بوجھے یہ رسم شروع کر دی کہ حضرت علی کو بھی نہ کہ یہ چھوٹے سے تھے اور دوسرے بڑے تھے، یہ نتیجہ نکالا۔ اس مسئلے کو میں حل کرتا ہوں ایک عجیب و غریب واقعے سے۔ آپ کے پاکستان کے علامہ کوثر نیازی صاحب جانی بوجھی شخصیت ایک مرتبہ ہندوستان تشریف لے گئے اور یوم علی کے موقع پر وہ تقریر کر رہے تھے۔ اتفاق سے میں تو تقریر میں نہیں تھا مگر ان کا ویڈیو میں نے سنا، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمان مورخوں نے حضرت علی علیہ السلام کو اتنا ناٹا بتایا کہ بڑے چھوٹے سے تھے، پیٹ نکلا ہوا تھا، گنجے تھے اور ہاتھ ان کے ایسے تھے اور پورے جسم کے اوپر لمبے لمبے بال تھے۔ علامہ نے ایک عجیب و غریب بات کہی کہ یہ مسلمان مورخ بھول گیا کہ علی کی شہادت کے بعد لوگ خوابوں میں حضرت علی کو دیکھیں گے، خواب میں، اور خواب کی تصویر اور مسلمان کی بنائی ہوئی تصویر میں جب زمین و آسمان کا فرق ہوگا تو وہ اپنی نظر کو غلط بتائیں گے یا مسلمان مورخ کی بنائی ہوئی تصویر کو غلط بتائیں گے؟ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس طریقے سے جب اور کوئی خرابی نہ نکل سکی تو ایک یہ خرابی نکال دی کہ امام کے جسم کے اندر معاذ اللہ یہ عجیب و غریب قسم کا نقص تھا کہ وہ ناٹے سے تھے، چھوٹے سے تھے، پیٹ نکلا ہوا تھا۔ حالانکہ اگر تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو عبد المطلب عرب کی تاریخ کا سب سے طویل القامت انسان تھا، جناب ہاشم اپنے دور کا سب سے زیادہ طویل القامت انسان تھا، حضرت ابو طالب اپنے زمانے کے حسین ترین انسان، طویل القامت انسان تھے،
تو جس کا پردادا طویل ہو، دادا طویل ہو، باپ طویل ہو، جس کا بیٹا ابو الفضل عباس اب بھی طولانیت کے لیے مشہور ہو، اس کا باپ چھوٹا کیسے ہو جائے گا؟ تو اس کے معنی یہ ہوئے کس قدر چھوٹی طبیعت کے مورخ تھے کہ اور کو کوئی برائی نہ مل سکی سوائے اس برائی کے. لیکن اگر واقعاً حضرت علی ایسے ہی تھے تو یہ تو اللہ کا بنایا ہوا جسم ہوا، اس میں کوئی بندے کا قصور تو نہیں ہے. لیکن اگر اللہ حضور سے ہم ایک بات پوچھیں کہ پالنے والے تیرا ایک رسول اعظم، اس رسول اعظم کی ایک اکلوتی بیٹی، وہ اکلوتی بیٹی زمانے کی حسین ترین دوشیزہ، تو جب اختیار رسول نے تجھ کو دے دیا تھا تو ایسا لڑکا ڈھونڈا تو نے. اگر بیچارے رسول نے تیرے اوپر بھروسہ کر کے یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ جہاں چاہے گا، تو اس کے معنی یہ کہ اگر کوئی آدمی مجھ سے یہ کہہ دے کہ مولانا جہاں چاہیں گے ہو جائے تو میں ڈبو دوں اس کی لڑکی کو. تو جب اللہ پہ بھروسہ کرنا رسول کا کام تھا تو اپنے چہیتے رسول کی چہیتی اکلوتی بیٹی کے لیے ایسا تو کوئی دولہا ہوتا کہ جو شایان شان ہوتا. تو یہ ساری عمر جو سیدہ کو صدمہ رہا ہوگا خدا کے غلط نتیجہ انتخاب پہ نہیں کہ بات گئی ہوگی کہ وہ خود تو بناتا ہے کائنات میں اچھی چیزیں اور فاطمہ کے لیے دیتا ہے ایسی گھٹیا چیزیں. اور دوسری بات یہ ہے جو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ پیٹ نکلا ہوا تھا، تو جس کی پوری زندگی عمل و جدوجہد میں گزر گئی، جس کی خوراک تین لقموں کے علاوہ زیادہ نہ بڑھ سکے، جس کو مورخ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ زاری کا یہ عالم تھا کہ جسم میں کانپتا تھا یہ موٹا پیٹ کہاں سے آیا. اور پھر حضرت علی ہی کی زبان سے کہلوا دیا کہ میرے پیٹ میں علم بھرا ہوا ہے. حضرت علی جیسا اسکالر جس نے نہج البلاغہ لکھ کے دنیا کے دماغوں کو قیامت تک کے لیے مشہور کر دیا ہو، اس کو اتنا بھی علم نہیں معلوم کہ دماغ میں علم ہوتا ہے یا پیٹ میں علم ہوتا ہے. ہارے بنی امیہ کے وظیفہ خور، یعنی الزام بھی لگائیں تو ایسا لگائیں جس میں کچھ حسن پایا جاتا ہو، جس میں کوئی خوبی پائی جاتی ہو، بس کہہ دیا کہ بس وہ ایسے تھے تو ویسے تھے. تو اس کے معنی یہ ہوئے اندازہ لگایا آپ نے کہ کس طریقے سے دنیا نے فضائل آل رسول کو کم کرنے کے لیے دنیا میں یہ ترکیب اختیار کی ہے. تو اسلام میں یہ ہے کہ مکمل نظام جسم اپنا مکمل کرو تاکہ اس میں کوئی خامی نہ آ سکے. اور ایک مسلمان ہونے کی بنا پر جو احکامات دیے شریعت نے، زلف پریشاں کبھی نہ کرنا، بکھری ہوئی یہ بال ہمیں اسلام کو پسند نہیں ہے. آنکھوں میں سرما لگانا کبھی غلاظت کے نزدیک نہ جانے دینا، ہمیشہ مسواک کرنا منہ سے بدبو نہ آنے لگے. اتنا حکم دیا حضور کو.